میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آئے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ ادب کے ساتھ اور پیار کے ساتھ میرا سلام آپ سب کو جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے حضور میری یہ دعا ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلے سے جو آپ تک پہنچے گا، خدا کا فضل آپ کی زندگی میں پہنچے۔ خدا کا فضل، خدا کے کلام میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ایک مدد ہے۔ فضل کے وسیلے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا مددگار ہے، خطا کار کا، لاچار کا مخالف نہیں ہے، مددگار ہے۔ لکھا خدا کے کلام میں کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت بخشی گئی، خدا کا شکر و شریعت کے لیے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے لیکن فضل خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوا۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا میں آئی ہے۔ فضل اور حقیقت اور سچائی، حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ خدا مخالف نہیں ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ تو خدا کرے جب آپ کلام کی یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ کو اپنا مددگار نظر آئے جو سنبھالنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔
پھر سے سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کو، سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے. شاید کوئی پہلی دفعہ آج اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، اور خاص طور پر یہ بات کہ خدا مددگار ہے. اسی کو فضل کہا گیا. فضل کا مطلب ہوتا ہے خدا کی وہ مدد جو وہ خود پیش کرتا. میں مدد کرنے کو تیار ہوں. خدا مددگار ہے، مدد کرنے کو تیار ہے ان کی جو اس بات کو پہچان گئے ہیں کہ میں لاچار ہوں، میں ہر طور سے نادار ہوں، میرے پلے کچھ نہیں رہا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں. میرا سب کچھ اجڑ گیا ہے. میرے پاس شریعت ہے، خدا کا حکم ہے، اس پر میں چل نہیں سکتی، اس پر چلا نہیں جاتا، پورا نہیں اترتا. کیا کروں؟ اندر سے دل بے چین ہے. نظر نہیں آتا کہ آگے ہوگا کیا. جب خدا اپنا فضل ظاہر کرتا ہے تو خدا یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر اور پہچان کے آدمی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ خدا میرا مخالف نہیں ہے، میرا مددگار ہے، میری مدد کرنے کو تیار ہے، مجھے بچانے کو تیار ہے. جو کچھ اس کے لیے ضروری ہے وہ سب اس نے کر دیا ہے. اس نے قسم کھا کے کہا ہے گناہگار کی موت سے میں خوش نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بچ جائے. تو وہ جو مدد کرتا ہے بچانے کے لیے، اس کی جو رضامند ہو جائے، کہہ دے میری مدد کر، میں گناہگار ہوں، میں چھوٹنا چاہتا ہوں، اس کے لیے خدا جو مدد پیدا کرتا ہے اس کو فضل کہتے ہیں. اس کا کوئی حقدار نہیں ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری مدد ہونی چاہیے. نہیں نہیں، اس کی رحم کی بات ہے. حقدار تو ہم سزا کے ہیں. اب اپنے رحم کی کثرت کی وجہ سے ہماری مدد کرنے کو تیار ہے. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کٹکھٹاتا ہوں. تو یہ جو فضل ہے خدا کا، اس کے بارے میں خدا کے کلام میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. کچھ باتیں ہیں جن کا آج ہم ذکر سنیں گے. شاید کوئی پہلی دفعہ سنے. وہ جو پہلے سے سنتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر خدا کا شکر کریں گے کہ بہت اچھی بات ہم کو یاد دلائی گئی، خداوند کا فضل. جب ہم خداوند کے فضل کو جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، مجسم فضل جسم میں ظاہر ہوا، اس کا کلام، وہ خدا کا فضل ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ موسیٰ کی معرفت ہم کو شریعت دی گئی. فضل اور اس کی سچائی یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. تب ہم کو پتہ لگتا ہے ایسا ہے خدا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اب تم نے دیکھا، وہ دشمن نہیں، مددگار ہے. یہ ہے خدا کا فضل. تو اس فضل کے کرشمے ہیں، اس کے چمتکار ہیں. جن کی زندگی میں خدا کا یہ فضل آئے گا تو بہت ایسی چیزیں ہوں گی جو خدا کا بندہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا. دوسرے اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ آدمی نہیں رہا، یہ شخص تو بالکل بدل گیا، اسے کیا ہوا ہے. وہ حلیمی اور فروتنی سے یہی کہے گا میں نے خدا یسوع مسیح میں خدا کے پیار کو دیکھا، میں نے پہچان لیا کہ خدا میرا مددگار ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیا اور دیکھو وہ میری مدد کر رہا. کہاں مدد کر رہا ہے، کیسے کیسے اس کا فضل میری زندگی میں کام کر رہا. تو خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، یہ 2 کرنتھیوں 9:8 میں ایک بڑی پیاری بات ہے. اس فضل کے سلسلے میں لکھا خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے. ایک تو فضل ہر طرح کا، اور پھر کثرت سے، یعنی طرح طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہے، جب چاہو کر سکتا ہے، جس قسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق تمہاری مدد کر سکتا، کثرت سے، دل کھول کے مدد کر سکتا، کرنے کو تیار ہے. اس پر آج ہم دھیان کریں گے. تو سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے خدا کے کلام میں، جب ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے وسیلے سے فضل آیا ہے، فضل اس کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، ورنہ تو آدمی سب کچھ کراتا ہے،
پھر کہتا یہ بھی فضول ہے، یہ بھی فضول ہے، اس سے بھی کچھ نہیں ملا، اس سے بھی کچھ نہیں ملا، یہاں بھی کچھ نہیں، سب فضول ہے۔ لیکن جب اسے فضل نصیب ہوتا، خدا کی مدد، تب وہ کہتا واہ واہ، دیکھو خدا نے میرے لیے کیا کر دیا۔ تو کون سی باتیں ہیں کہ جب خدا مددگار ہو تو وہ زندگی میں ہونے لگتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جس کا ذکر ہے وہ تو نجات ہے۔ نجات ہم کو ملتی، چھٹکارا ملتا، اس نے میرے بندھن کھولے، مدد کرتا ہے کہ وہ گھورے پر سے اٹھا کے دلتل میں سے نکال کے چٹان پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اس کے لیے بڑا پیارا زبور ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ زبور اس میں بتا رہا ہے کہ خداوند نے دیکھو کہاں سے مجھے نکال کے تو کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے تو جلد بازی سے کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میں تو برباد ہو رہا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے ہیں، وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ یہ وہ فضل ہے جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے، یہ وہ فضل ہے جو خدا ہی دیتا ہے۔ یہ مدد اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے، کوئی اور یہ مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، میرے پاؤں چٹان پر رکھے، میری روش قائم کی، اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ یہی میری فریاد ہے آج۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے آئے خداوند تو مددگار ہے گناہگار کا، لاچار کا، تو مددگار ہے، میری مدد کرے گا؟ وہ کہے گا بے شک، تو آپ کو چھٹکارا دے گا، نجات دے گا، گناہوں کی معافی کا یقین عطا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے اور نتیجے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ نجات یافتہ جو نجات پا لیتے ہیں، جو اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دیتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا پاک روح اس کی زندگی میں کام کرنے لگتا ہے، تو دیکھو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ یہ لکھا ہے تیتوس نئے نامے میں ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے تیتوس، اس کا دوسرا باب ہے۔ اور سنیے دیکھیں کیا چمتکار ہے۔ خدا مددگار ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ یہ خدا کی مدد سے ہوتا ہے نجات خداوند کی طرف سے انعام، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دو بڑے خوبصورت نتیجے ہیں۔ خدا جب مددگار ہے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ مدد کرے گا تاکہ ہم انکار کر سکیں۔ ڈر لگتا ہے انکار کرنے سے، ناراض ہو جائیں گے لوگ، ناراض ہو جائیں گے، انکار کرنا شروع کر دو، میں نے اب نہیں بھائی اس محفل میں میں نے نہیں بیٹھنا، یہ بات اب نہیں میں کہہ سکتا، یہ جھوٹ ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی تو مشکل ہوتی، وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں وہ منع کرنے لگ جاتے ہیں، بھائی مجھے معاف کرنا، اب نہیں میں یہ کر سکوں گا، اب میں ایسا نہیں کہہ سکتی، یہ جھوٹی گواہی میں نہیں دے سکتی۔ کتنی چیزوں کے لیے انکار کرنا ہو جاتا، وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کس چیز کا انکار ہے؟ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ بے دینی، یہ دین دھرم نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، نفرت کرنا اچھی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز، وہ جو شریعت ہوتی ہے وہ کام کرنے لگتی ہے، شریعت کا مقصد پورا ہونے لگتا ہے، شریعت اندر سے کام کرتی ہے، باہر سے نہیں، اندر آ جاتی ہے وہ شریعت، شرارت دور ہو جائے گی، شریعت کام کرے گی، انکار کرنے نہیں بھائی اب نہیں میں یہ کر سکتا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ دوسری طرف اظہار ہونے لگتا ہے نئی چیز کا، ایک نئے کردار کا اظہار، ایک نیا چال چلن ہو جاتا ہے۔ فضل سے، مدد سے خدا ایسی مدد کرے گا کہ ہمارا چال چلن بدلے گا، ہم کوشش کرتے نہیں بنتا۔ جب وہ مددگار ہوگا تب پھر جو ہوتا ہے وہ چمتکار ہوتا ہے۔ وہ لکھا ہے
بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں جہاں رہتے ہیں وہیں، جہاں پہلے تھے وہیں، اسی سوسائٹی میں، اسی خاندان میں، اسی ملک میں، اسی قسم کے ماحول میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ نیا کردار ہے۔ کیا کردار؟ نیا چال چلن، پرہیزگار، پرہیز کرنے لگتے ہیں ان چیزوں سے۔ پرہیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو برا کریں، بھائی میں نے یہ چیز اب نہیں کھانی، میں اس سے پرہیز کروں گا۔ جیسے پہلوان ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ جو میوزک سیکھنا مانگتے ہیں انہیں بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں کھائیں گے تاکہ گلا خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح جن کی زندگی میں خدا مددگار ہے، بری چیزوں سے وہ انکار کریں گے، بہت ساری چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ پرہیزگاری کی زندگی، راست بازی کی زندگی، دینداری کی زندگی ان کے اندر، یہ کردار ہے، نیا کردار۔ تو دیکھا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور پھر نجات کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی جس میں انکار کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اظہار کرنے کی، نیا کردار، نئی طاقت۔ نہیں، اب نہیں۔ مجھے بہت ایسی گواہیاں یاد آ رہی ہیں کہ پہلے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، انہیں وہی کرنا پڑتا تھا جو ان کے دوست کہتے تھے۔ وہ تو ایسا ہوتا تھا جیسے مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے نا، پانی جدھر کو جا رہا ہوتا ہے ادھر ہی کو جاتی ہے، بہتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ مری ہوئی مچھلی ہے یا یہ مردہ ہے، لاش ہے۔ لیکن جس میں جان ہوتی وہ پانی کے مخالف جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ مدد جو خدا دے دیتا ہے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ اس کے فضل سے ہم منع کرنے لگے، نہیں اب نہیں میں نے یہ کام کرنا، اب کیا کرنا ہے؟ اب جو کرنے لگتے ہیں وہ خدا کی طرف سے راست بازی ہے، خدا کی پاکیزگی ہے، حلیمی ہے، فروتنی ہے، خاکساری ہے، محبت، یہ سب جو اندر پیدا ہونے لگتی ہیں اس لیے کہ خدا مددگار ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، ہر طرح کا فضل۔ پھر دیکھو اور کس طرح فضل خدا کا ظاہر ہوتا ہے، انکار کرنے میں، نئے کردار میں، اور پھر اس کو کہتے ہیں بردبار ہو جانا۔ بردبار وہ ہوتا ہے جو برداشت کر لے۔ بہت مشکل ہے برداشت کرنا، لوگ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی نہیں مانتا، بچے نہیں سننے کو تیار ہیں، میاں بیوی میں یہ فتور پیدا ہو گیا، سب میں نہیں، خدا کا شکر ہے جو بچے ہوئے۔ یہ جو بردباری جس کو کہتے ہیں نا، برداشت کرنا، سہن شیلتا، خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا، یہ جو بردباری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بردبار ہونا۔ کیسے ہوتا وہ؟ دیکھو فلپیوں کے نام کا خط ہے، میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اسی فضل کا ایک کرشمہ ہے۔ یہ جو فضل ہے، پہلا باب ہے فلپیوں کے نام کا، یہ آ جائیں گے، آپ دیکھنا، ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اسے ہندی میں پڑھتے ہوں، انگریزی میں پڑھیں، دیکھنا اس میں آپ کو کوئی ایسی بات خدا دکھا دے گا جو مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے، خدا کا فضل، خدا کی مدد نصیب ہوئی ہے۔ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ یہ بات اور ہے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جی اب میں نے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کر لیا ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہے، لیکن خدا کے فضل سے آپ کو برداشت کرنے کی طاقت حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ تو سب سے پہلا سبق ہوتا ہے، مخالفت بہت ہوگی، بلا وجہ لوگ آپ پر جھوٹے الزام لگائیں گے، دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، اذیت ہوگی آپ کے لیے، مخالفت ہوگی، خطرہ ہوگا، تو کیا کریں گے؟ ان کا مقابلہ کریں گے؟ پہلے کرتے تھے، اب نہیں۔ برداشت کر لینے کی طاقت، جیسے خداوند کے لیے لکھا ہے کہ اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموش ہوتی ہے، ایسی خاموشی سے برداشت کر لی۔ اور پھر برداشت کرنے کے بعد کیا کیا؟ آئے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ انہی کے ساتھ اندر اندر دل میں کوستا ہو، ان کا ستیہ ناش کر خدا، ایسا کچھ نہیں کیا اس نے۔ اپنے مارنے والوں کو، ذلیل کرنے والوں کو سامنے دیکھ کے کہا باپ انہیں معاف کر۔ یہ ہے سہن شیلتا، یہ ہے برداشت کرنا،
یہ ہے بردباری. تو فضل سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ خدا مخالف نہیں ہے، مددگار ہے، نجات شروع ہو جاتی ہے. فضل کی وجہ سے، اس کی طاقت سے ہم کو ان باتوں سے نفرت ہونے لگ جاتی جن کو خدا دیکھتا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا. جن باتوں سے خدا کو نفرت ہے ان سے ہم کا انکار کرنا شروع کر دے گا آدمی اپنے آپ ہی. نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ پہچان ہے کہ خدا کام کر رہا اندر. دوسرا اس کا کردار، اس کا چال چلن، چرتر وہ بدل جائے گا، پھر وہ بردبار ہو جائے گا. برداشت کرنی بڑی طاقت ہے بھائی، برداشت کرنا بہت. مائیں کرتی ہیں برداشت، ماں بیویاں بیچاری برداشت کر رہی ہیں اپنے بچوں کی خاطر، میرے بچوں کا کیا ہوگا. برداشت کرتی ہیں عورتیں، بہت برداشت کرتی ہیں، ماں بہت برداشت کرتی ہے. کیا کیا بتاؤں. ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بڑی زبردست طاقت ہوتی، ایثار بولتے ہیں. ایثار، ایثار کرنا، قربان کر دینا، کہ نثار کر دینا. جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور خدا کا پاک روح مجھے اندر سے کہہ کہ وہ دیکھ ان کے پاس نہیں ہے. اب میں یوں کہوں گا جی ان کے پاس نہیں، میں کہ ان کا ذمہ دار ہوں، میں ان کو دے دوں، میرا کیا ہوگا، میرے بھی تو بچے ہیں، میرا بھی تو پیٹ ہے. لیکن یہ جب خدا مددگار ہوتا تو وہ ایسی مدد کرے گا کہ یہ جو ہوتی نا خود پرستی اور اپنے بارے میں سوچنا خود ہی، یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے وہ مصلوب ہو جاتی ہے، وہ مرنے لگتی ہے. دوسروں کے لیے خدا فکر پیدا کر دے گا. تو اس کی بڑی اچھی مثال ہے دوسرا کرنتھیوں، اس کا 8واں باب ہے. دیکھیے یہ جو کرنتھیوں میں یہ جو لوگ خداوند کے پیچھے چل رہے تھے، مسیحی ہو گئے تھے، بیچارے غریب لوگ تھے، بڑی تکلیفوں میں سے گزر رہے تھے. یہ ان کے لیے لکھا، ان پر خدا کا فضل ہوا، اور دیکھو کیا کرشمہ، کیا خدا نے ان کی مدد کی ہے، مددگار نے کیا چمتکار کیا ہے. اب یہ 8واں باب ہے، پہلی آیت سے. اب آئے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر، وہ یہ مقدونیہ جگہ تھی ایک، وہاں پر کلیسیا قائم ہو گئی، تو تھوڑے سے لوگ تھے وہاں، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں، ان کی آزمائش، بڑی مصیبت ان بیچاروں پر. اس میں کیا ہو رہا، ان کی بڑی خوشی، اتنی مصیبت آ رہی ہے اور وہ خوش ہیں. دماغ خراب ہو گیا تھا ان کا، کیا ہو گیا تھا ان کو؟ ایک فضل کا کرشمہ ہے. مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی، اور سخت غریبی میں ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. یہ کیا خدا کا فضل ہے. لوگ اتنا ان کے پاس ہے پھر نہیں دینا چاہتے. یہ دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جیسا خدا نے سونا رکھا تھا اتنا ہی سونا ہے، نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا ہے. خوراک پیدا ہو رہی ہے، پھینک کے جا رہے ہیں لوگ. عجیب قسم کی دنیا میں یہ انتظام ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس لیے غریب نہیں ہے کہ کمی ہے، اس لیے کہ پیٹ نہیں بھرتا ان کا، دولت مندوں کا پیٹ نہیں بھرتا. جن کے پاس ہے وہ اور مانگتے ہیں، رات کو سو نہیں سکتے، اور چاہیے ان کو، اور کیا کریں. یہ دیکھو خدا کا فضل ہو رہا غریبوں پر، سخت مصیبت میں بڑے خوش ہیں. خدا تیرا شکر ہے تو نے ہم کو نجات، تیرا شکر ہو خدا، تو اب ہم کو معلوم ہو گیا تو ہمارا مددگار ہے. اور اس کے فضل سے کیا کام ہوا، عجیب قسم کی ان کو خوشی ہے. اور کیا کر رہے ہیں وہ، سخت غریبی میں سخاوت، حد سے زیادہ. سخاوت ہوتا کسی کو دینا، سخی ہو جانا. سخت مصیبت میں سخی ہو گئے وہ. کیا فکر ہو گئی ان کی، ان کو یہ پتا لگا تھا کہ یروشلم میں جو مسیحی لوگ تھے وہ وہاں کال پڑ گیا تھا. اب ان کو یہ فکر ہو رہی بھئی ہمارے گھر تو ہے، ہم تو ہے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ احساس ذمہ داری کہاں سے آ گیا ان میں، سخت غریبی میں. ایثار، ان کو منع کیا جا رہا کہ رہنے دو بھائی تمہارے پاس کچھ ہے نہیں. وہ ان کی منت کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں، مہربانی سے لے جاؤ، ہم نے جمع کیا، لے جاؤ ہمارے ان بھائیوں کے لیے کچھ کرو. یہ اس کے فضل کا کرشمہ ہے. پھر اور دیکھیں گے، سنتے رہنا.
دیکھو خدا اور کیا کیا کرتا ہے. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اور سن رہے ہیں آج خدا کے فضل کے بارے میں. خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے شریعت خدا نے دی ہے اور ہر آدمی جانتا ہے ان باتوں کو، اندر سے دل سے جانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے، اندر سے مانتا ہے کہ میں کر نہیں پاتا اسے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان برباد ہو رہا ہے، کوئی چین نہیں ہے، مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے، خدا کے کلام میں بتایا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت بخشی گئی تھی، خدا کا شکر ہے اس کے لیے. لیکن خدا جانتا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ شریعت ہماری سیرت بن جائے، ہماری طبیعت میں وہ بات آ جائے، ہماری طبیعت میں سے شرارت نکل جائے اور خدا کی سیرت جو ہے، شریعت جو وہ ہمارے اندر ظاہر ہونے لگے. اس کے لیے خدا نے خود انتظام کیا ہے. وہ یہ بتایا ہے کہ جیسے موسیٰ کے ذریعے سے شریعت آئی تھی تو خدا کے فضل کا تجربہ ہم کو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتا ہے. یسوع مسیح پر اس کو جان کر، اسے پہچان کر ہم کو پتہ لگتا ہے خدا دشمن نہیں، وہ تو میرا مددگار ہے. اور پھر جب وہ ہماری مدد کرتا تو دیکھو کیا نتیجے ہوتے ہیں. تو مدد کر دیتا ہمیں غلاظت میں سے نکال کے، وہ ہمیں بچا لیتا ہے، نجات بخش دیتا ہے. پھر اس کے نتائج کے نتیجے کیا ہوتے ہیں کہ ہم غلط باتوں سے انکار کرنے لگتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ بدل جاتا ہے، چال چلن بدلنے لگتا ہے اس کی وجہ سے. پھر دیکھو مصیبتیں ہوتی تو ہم ان کے لیے فکر نہیں کرتے، برداشت کر لیتے. ایک بہت بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ انسان جو خود غرض ہے اپنے آپ کو خود قربان کرنا شروع کر دے گا دوسروں کے لیے. کوئی بات نہیں بھائی، کسی کا بھلا ہو جائے، میری زندگی سے خدا تو کوئی کام لے لے، خدا مدد کر دیتا ہے. اور بڑی بات جو ہوتی ہے اس کے بعد خدا کے کلام میں بتایا کہ اس کے فضل سے انسان کی زندگی شکر گزار ہو جاتی ہے، بہت شکر گزار ہوتا ہے. جس پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ دل سے گائے گا، دل سے شکر گزاری کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس میں فخر نہیں ہوگا، اس میں شکر ہی شکر ہوگا. آپ نے سنا خدا پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میری بیٹی مت ڈر، بیٹا نہ ڈر، میں تیرا مددگار ہوں. پھر دیکھنا، پھر اس کے چمتکار دیکھنا کہ ہر طرح کا فضل تیری زندگی میں کام ہوگا اور کثرت سے ہوگا. اگر کوئی چاہے تو کہہ دے آج، آئے خداوند، آئے مددگار، میری مدد کر. پھر دیکھنا، پھر آپ گاؤ گے، حمد کرو گے، شکر کرو گے، اس کا ذکر کرو گے. آمین.